میں محمد آسم شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل CN1 نیوز اور فیس بک پیج SKY نیوز آسم شاکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط۔ صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 24 مارچ کو خط لکھا تھا کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینی دار نہیں، آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کی سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ آرٹیکل 91 کلاز 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام رہے۔ کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فاعل انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10 اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عمل درائی کے لیے قانون اور امن عامہ نفاذ کے مطلوبہ ضابطوں پر سختی سے عمل کیا ہے۔ تمام افراد نے قانون کے مطابق داد رسی کے مطلوبہ فارمز سے رجوع کیا ہے۔ جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یکسر فراموش کر دیا۔ آپ نے نجی و سرکاری عملہ کی توڑ پھوڑ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کو نظر انداز کر دیا۔ PTI کی ملک کو معاشی ڈیفالٹ کے کنارے لانے کی کوشش کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ PTI کی وجہ سے آئین، انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی۔ آپ نے بطور صدر ایک بار بھی عمران خان کی عدالتی حکم عدولی اور تعمیل کرانے والوں پر حملے کی مذمت نہیں کی۔ عدالت کے حکم کے خلاف کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی اکثریت پسندی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ یہ آزادی آئین اور قانون کی قیود میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جب PTI اقتدار میں تھی تو آپ نے کبھی اس
بارے میں آواز بلند نہیں کی۔ آپ کی توجہ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ ورلڈ رپورٹ 2022 کی طرف دلاتا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت اقتدار میں تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تیز کر چکی ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اختلاف رائے کو کچل رہی ہے۔ رپورٹ میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے، قید و بند اور نشانہ بنانے کی تمام تفصیل درج ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں انسانی حقوق کا قومی کمیشن معطل رہا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ پی ٹی آئی حکومت پر فرد جرم ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی متعدد رپورٹس میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، جس کی سزا موت ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے مردوں و خواتین ارکان پارلیمان کو قید و بند اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم کے خاندان کی خاتون رکن کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ سیاسی مخالفین کا صفایا کرنے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا۔ افسوس، بطور صدر پاکستان آپ نے ایک بار بھی ان میں سے کسی بھی واقعہ پر آواز بلند نہ کی۔ آپ بطور صدر انسانی حقوق آئین اور قانون کی ان خلاف ورزیوں پر اس وقت کی حکومت سے پوچھ سکتے تھے۔ آپ کے خط کا جواب اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی یک طرفہ رویے کو ریکارڈ پر منکشف کر دوں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے عام انتخابات، عام پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دی۔ آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 1 مارچ 2023 کے حکم سے مسترد کر دیا تھا۔ آپ نے 2 صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل پر کسی قسم کی تشویش تک ظاہر نہ کی۔ یہ سب آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا۔ صوبائی اسمبلیوں کسی آئینی و قانون مقصد کے لیے نہیں، صرف وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے پہلے الیکشن کرانے سے ملک نئے آئینی بحران میں گرفتار ہو جائے گا۔ آپ نے آرٹیکل 218 کلاس 3 کے تحت شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے تقاضے کو بھی فراموش کر دیا۔ آئین کے تحت چھیڑ چھاڑ کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو نہایت افسوس ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر 2023 کو پنجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ دی ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں نے متعلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہے۔ الیکشن کروانے کی
ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف و آزادانہ انتخابات کرانے کے لیے آرٹیکل 218 کے تحت سازگار ماحول موجود ہے۔ صدر نے اپنے خط میں سابق حکومت کے وفاقی وزراء کے جارحانہ رویے انداز بیان پر اعتراض نہیں کیا۔ سابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اختیارات اور ساخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 46 رول آف بزنس کی شق 15(5) بی کے صدر کی تشریح درست نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کی آپ کی بات درست نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 48 کلاز 1 کے تحت صدر کابینہ یا وزیر اعظم کے ایڈوائز کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے۔ صدر کو مطلع رکھنے کی حد تک اس کا اطلاق ہے، نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات کو استعمال کرنے میں وزیر اعظم صدر کی مشاور کا پابند نہیں۔ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ آئین کی مکمل پاسداری، پاسبانی اور دفاع کے عہد پر کاربند ہیں۔ آئین میں درج ہر شہری کی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر کاربند ہیں۔ حکومت پر عزم ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔